یار میں نے تو سوچا تھا تمہاری جھوٹ کی عادت اب تک نہیں گئی، مگر یہاں تو سچ مچ انقلاب آ گیا ہے۔ اس ضدی ہٹ درم اور اکڑ نے شادی کر لی، وہ بھی کسی لڑکی سے۔ پاشا کے واپس آتے ہی نکی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اس سے کافی بے تکلف تھی، البتہ پاشا کی بات بالکل ٹھیک تھی کہ وہ کبھی ہاتھ ملانے سے زیادہ نگے کے قریب نہیں گیا تھا۔ پاشا جھلاتے ہوئے بولا، تو لڑکیوں ہی سے شادی کی جاتی ہے احمق لڑکی؟ نہیں، میرا مطلب ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کبیر دادا کی اس حرکت کے بعد کیا کہوں، کیا کروں اور کہاں جاؤں۔ وہ بدحواس سی لگ رہی تھی۔ کہیں جانے اور کچھ کہنے کا تو پتہ نہیں، البتہ تمہارے پاس خودکشی کرنے کا اچھا موقع ہے۔ اس طرح کم از کم دادا کو یقین تو آ جائے گا کہ اس خوبصورت ڈائن بھابھی کے علاوہ بھی اسے کوئی چاہتا ہے۔ پاشا نے اسے خروس بھرے مشورے سے نوازا۔ کیسے ہے وہ؟ میرا مطلب شکل و صورت کے لحاظ سے؟ نگی کی حیرانگی اب تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے خودکشی والے مشورے پر جوابی وار سے اعتراض بڑھتا تھا۔ پوری کی پوری ڈائن، اوہ سوری، ایک دم اسے کبیر دادا کا حکم یاد آیا اور اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ میرا مطلب ہے بھابھی کو دیکھتے ہی آپ کے دل سے یہ پھانس نکل جائے گی کہ کبیر دادا نے کیوں شادی کی ہے۔ مجھ سے بھی خوبصورت ہے، لگی نگی کے لہجے میں چھلکتا۔ اپنی خوبصورتی کا زہم واضح تھا۔ پاشا صاف گوئی سے بولا، اگر تمہیں کوئی لڑکی خود سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے تو وہ اس سے بھی خوبصورت ہوگی۔ میں تو الیگزینڈرا شائلن روڈلے، کیٹرینہ کیف، کرینہ کپور، ماہرہ خان اور کبرا خانم کی شکلوں کو بھی خود سے بہتر تو کیا اپنے جیسا نہیں سمجھتی۔ اس نے تینوں فلم انڈسٹری کی خوبصورت لڑکیوں کو بھیجھک مسترد کر دیا تھا۔ فکر نہ کرو، میری ڈھائن بھابھی کو دیکھ کر تمہاری خود سے خوبصورت لڑکی کو دیکھنے کی حسرت تو کم از کم ضرور پوری ہو جائے گی۔ تو پھر میری دال وہاں کیا گلے گی؟ نکی روحان سی ہونے لگی۔ پاشا نے ماتھے پر ہاتھ مارا، تمہیں دال گلانے بھیج کون رہا ہے بے وقوف؟ کسی اور کی ہانڈی الٹانی ہے۔ وہ خفت بھرے لہجے میں بولی، میں نے سوچا تم مجھے کبیر دادا کو پھانسنے کا موقع دے رہے ہو۔ یہ کام اس وقت کرنا تھا جب کبیر دادا تم پر فریفتہ ہوا تھا۔ خواب فریفتہ ہوا تھا، اکڑ بدمزاج بس اپنی عیاشیوں کے چکر میں تھا، اور مجھے یقین ہے اب بھی وہی سلسلہ ہے۔ تمہارے اندیشے بے جا ہیں، کاش ایسا ہی ہو، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اور یقین مانو، مجھے تمہاری کامیابی میں شبہ محسوس ہو رہا ہے۔ اب اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں۔ نگی کی نسوانی انا جاگ گئی تھی۔ یوں بھی اس کی خوبصورتی کسی تعریف کی محتاج نہیں تھی، لیکن پاشا کے دماغ میں پلنے والے اندیشوں سے وہ ناواقف تھی۔ خیر، آج تم نے کبیر دادا کو پوری رات مصروف رکھنا ہے، اور میرا مطلب ہے بھابھی کو کمرے کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دینا۔ کل پرسوں بھی اگر تم کبیر دادا کو سنبھالنے میں کامیاب رہی تو خوش آمدید، ورنہ مجھے کسی اور جل پری کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ویسے مزاج کی کیسی ہے؟ پاشا صاحب گوئی سے بولا، بالکل گھریلو، سادہ، معصوم اور بھولی بھالی۔ کیا؟ نگی چیخ پڑی، تھوڑی دیر پہلے تو ڈائن، چڑیل اور جانے کیا کیا کہہ رہے تھے۔ فکر نہ کرو، ہمارے ہاں ڈائن بھلا اور چڑیل بد کردار نہیں، با کردار، ایماندار اور خاندانی لڑکی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب کچھ طے کر لیتے ہیں۔ سیٹھ مسکین کی طرف میرے 20 لاکھ بقایا ہیں، صبح تک سونے نہیں دیا تھا خبیث نے، اور اب میری کال ہی وصول نہیں کر رہا۔ پاشا ہنسا، کب کی بات ہے؟ 2 ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے۔ اور کچھ؟ پاشا مستفسر ہوا۔ فیروز ملک نے وعدہ کیا تھا کہ نئی ڈرامہ سیریل میں مرکزی کردار مجھے ملے گا۔ معاوضہ وصول کر لیا، مگر اب ایک نئی ہیروئن کو آگے لا رہا ہے اور مجھے اگلی سیریل پر ٹرخا رہا ہے۔ پاشا سنجیدگی سے بولا، ان دونوں کے موبائل فون نمبر دو مجھے۔ نگی نے فوراً اپنے موبائل فون سے ان کے نمبر نکال کر پاشا کو نوٹ کرا دیے۔ فیروز ملک کا پتہ بھی نوٹ کر کے پاشا کسی کا نمبر ملانے لگا۔ دوسری طرف سے کال وصول ہوتے ہی وہ بغیر کسی تہمید کے فیروز ملک کا پتہ دہراتے ہوئے بولا، اسے اگلے 1 گھنٹے میں خصوصی کوٹھی میں ہونا چاہیے۔ اور پھر دوسری طرف کی بات سنے بغیر اس نے رابطہ منقطع کیا اور سیٹھ مسکین کا نمبر ملانے لگا۔ سیٹھ مسکین کو وہ ذاتی طور پر جانتا تھا، شہر کی بڑی بڑی مچھلیوں سے ان کی یوں بھی واقفیت ناگزیر تھی۔ ہیلو! 2-3 گھنٹوں بعد ہی اس نے پاشا کی کال وصول کی تھی۔ یقیناً پاشا کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا، ورنہ یوں بے پرواہ سے ہیلو نہ کرتا۔ سیٹھ مسکین، پاشا بات کر رہا ہوں۔ پاشا دادا؟ اس نے گویا تصدیق چاہی تھی۔ یادداشت تو کافی اچھی ہے سیٹھ، ورنہ پچھلے 2-3 ماہ سے کسی تقریب وغیرہ میں ملاقات نہیں ہو پائی ہے۔
وہ جلدی سے بولا، جی جی، ویسے کیسے یاد فرمایا خادم کو؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی آج نگی سے ملاقات ہوئی، تمہیں یاد کر رہی تھی۔ میں نے سوچا ہیلو ہائی ہی کر لیں۔ سیٹ مسکین کی ہکلاتی ہوئی آواز آئی۔ نگی، ہاں وہ ایسی بہت اچھی لڑکی ہے، آج ہی میں اپنی سیکرٹری کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اکاؤنٹ میں 20 لاکھ جمع کروا دے۔ اس سے ادھار لیے تھے، بے وقوف کو بھول ہی گیا ہے، وہ غریب انتظار کر رہی ہوگی۔ خیر اسے بتا دینا کہ کل ضرور اسے اپنے پیسے مل جائیں گے۔ پاشا ہنسا، چلو آپ کا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ اگر کل صبح 10-11 بجے اس کے اکاؤنٹ میں مطلوبہ رقم جمع نہ ہوئی تو پرسوں سیٹ مسکین دگنی رقم جمع کرائے گا اور اسی طرح ہر گزرتے دن کے ساتھ رقم دگنی کرتا جائے گا۔ سیٹ مسکین ہے ہی اتنا اچھا آدمی۔ جی جی۔ سیٹ مسکین نے ہکلاتے ہوئے جی جی کی گردان شروع کر دی اور پاشا مزید کچھ کہے رابطہ منقطع کرتے ہوئے سامنے بیٹھی نگی کو مخاطب ہوا۔ سن لیا ہوگا؟ ہاں، نگی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلایا۔ دوسرے کام سے بھی بے فکر ہو جاؤ، تمہیں رات کبیر دادا کے پاس جانے سے پہلے خوشخبری مل جائے گی۔ لیکن مجھے خوش کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ کبیر دادا کو پھنسانا ضرور مشکل تھا، کسی دوسری لڑکی کا پتہ کاٹنا اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ فکر ہی نہ کرو، کبیر دادا سے ایسے دور بھاگے گی جیسے تم ایمانداروں سے بھاگتے ہو۔ اور پاشا اطمینان بھرے انداز میں گردن ہلانے لگا۔ گھر چلو۔ پاشا سے رخصت لے کر گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ عظیم کو مخاطب ہوا، اس کے ساتھ ہی موبائل فون نکال کر تناوش کا نمبر ملانے لگا۔ السلام علیکم۔ گٹی وصول کرتے ہی اس کی چہکتی کھنکتی سریلی آواز نے کبیر دادا کے کانوں میں رس گھولا تھا۔ ایسا کرو آج امی کے گھر ہی رہ جاؤ، میں کہیں مصروف ہوں۔ کبیر دادا کو رات کی صورتحال سے نمٹنے کا اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں سوجا تھا۔ وہ اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں آپ کی جرابیں دھو رہی ہوں تھی، آپ کی کال وصول کرنے کے لیے مجھے ایک کام ادھورا چھوڑنا پڑا، یہ ملازموں کے کرنے کا کام ہے۔ آپ کی یادداشت کمزور ہے یا بار بار میرے منہ سے سن کر اچھا لگتا ہے کہ میں آپ کا کوئی کام کسی دوسرے کو کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی؟ کبیر دادا نے منہ بنایا، تم ہو نا تان سین کی پوتی کہ تمہاری آواز بار بار سننا چاہوں گا؟ تناوش نے نکرئی کہکے نے اس کے فکرے کی فسردہٹ کو واضح کیا۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ وہ چڑ گیا۔ جناب جی، آپ رات میری 10-15 منٹ کی گنگناہٹ سن کر نیند کی میٹھی وادیوں میں ڈوب گئے تھے۔ تھکا ہوا تھا، کبیر دادا نے صفائی پیش کی۔ وہ شرارتی لہجے میں بولی، ہائے اللہ جی، کتنا چھپاتا ہے یہ لڑکا اپنی محبت کو۔ ہر وقت بکواس نہ کیا کرو۔ لڑکے کا لقب سن کر اسے غصہ آ گیا تھا۔ بکواس تو خیر نہیں ہے۔ اس کی گنگناتی آواز کبیر دادا کو مزید تپا گئی تھی۔ ڈرائیور اور عظیم کی موجودگی فراموش کرتے ہوئے وہ دہاڑا، تمہاری محبت والی غلط فہمی تو آج ضرور دور کر دوں گا۔ کیا اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلاؤ گے؟ تناوش اس کے غصے کو خاتمہ میں نہیں لاتے ہوئے شوخی پر آمادہ رہی۔ احمق عورت، جس نے رابطہ منقطع کر دیا، پلیز گھر آ جائے نا، کتنی دیر سے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا۔ فوراً پیغام آ گیا تھا۔ جواب لکھے بغیر وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگا۔ موبائل فون کی میسج ٹون دوبارہ بجی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، شاید بارش بھی ہو جائے۔ آ جاؤ نا، میں پکوڑے اور چٹنی بناتی ہوں، کھڑکی سے بارش کا نظارہ کرتے ہوئے اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ میسج پڑھتے ہی کبیر دادا نے کار کی کھڑکی سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ واقعی بادل اکٹھے ہو گئے تھے اور کسی بھی لمحے برس سکتے تھے۔ اگر وہ اسے متوجہ نہ کرتی تو شاید بارش شروع ہونے کے بعد ہی اس کی توجہ اس طرف جاتی۔ یوں بھی اس کا بارش کا ہونا نہ ہونا اس کے نزدیک برابر تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس پر انکشاف ہو رہا تھا، بارش کے موسم کی کوئی اہمیت بھی ہوتی ہے۔ ایک اور میسج ٹون بجی، کبیر آ جائیں نا، میرا بڑا دل کر رہا ہے آپ کے ساتھ بارش میں بھیگنے کو۔ چھت پر چڑھ جائیں گے، کسی ملازم کو بھی نظر نہیں آئے گا۔ اپنا نام پہلی بار کسی سابقے لاحقے کے پڑھ کے اسے عجیب مگر بہت اچھا لگا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس پر بارش کی مزید اہمیت اجاگر ہوئی۔ اس نے چشمِ تصور سے دیکھا کہ وہ چھت پر تناوش کے ساتھ موجود ہے۔ تیز بارش ہو رہی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے بازو دائیں بائیں پھیلائے کسی بچی کی طرح گھوم رہی ہے اور وہ اسے بھیگتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ لباس اس کے جسم سے چپک کر اس کی دلکشی کو چار چاند لگائے ہوئے ہیں۔ کبیر دادا کے جسم میں انجانے جذبے بیدار ہوئے۔ اس کے دل میں شدت سے اس منظر کو آنکھوں کے سامنے دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی۔ اگلی میسج ٹون نے اسے پھر موبائل کی طرف متوجہ کیا۔
اچھا اپنا بھیگنا، سیڑھیوں کے شیڈ میں کھڑے ہو کر پکوڑے کھانا اور مجھے دیکھنا۔ اب خوش؟ اب تو آ جاؤ نا۔ ایک دم کبیر کے دل میں ایک انجانا سا خوف نمودار ہوا، اس سے تناوش سے ڈر ڈگنے لگا۔ شاید وہ جادوگرنی تھی جو میسج پر چند الفاظ لکھ کر اس کے دل و دماغ کو اپنی مٹھی میں جکڑ رہی تھی۔ وہ کھڑکی کے سامنے کھڑے ہو کر چٹنی پکوڑے کھانے کا ذکر کرتی اور اس کے منہ میں خستہ خستہ لذیذ پکوڑوں کا ذائقہ پھیل جاتا۔ وہ چھت پر بھیگنے کا ذکر کرتی اور کبیر دادا تصور کی آنکھ سے اسے بارش میں گھومتا دیکھنے لگتا۔ اس کے دماغ میں پاشا کی آواز گونجنے لگی، وہ خوبصورت ڈائن آپ کو ضائع کر دے گی، اس کی اتنی ہمت کہ کبیر دادا کو گھر جانے کا مشورہ دے۔ آپ ایک چھوکری کے پیچھے خود کو بدنام نہ کریں۔ یقین مانیں اپنے دکھی ہیں اور پرائے ہنس رہے ہیں، وہ آپ کو انگلیوں پر نچائے گی، کم عمر نادان لڑکی نہیں، پوری 420 ہے، دفع کریں اسے، ٹھوکر لگا کر اپنی زندگی سے دور پھینکیں۔ کیا واقعی پاشا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یا مجھے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرنا چاہیے؟ بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ اپنی کوٹھی کے قریب پہنچ گئے تھے۔ گر نہیں جانا، آگے گزرتے جاؤ۔ ڈرائیور کو کار آہستہ کرتا دیکھ بے اختیار اس کے ہونٹوں سے پھسلا، کہاں جانا ہے دادا؟ عظیم کے لہجے میں حیرانی تھی۔ اس نے الجھتے ہوئے کہا، کہیں بھی۔ کیا عظیم کی سمجھ میں اس کی بات نہیں آئی؟ وہ سنبھل کر بولا، ایس پی ضمیر حسین کی طرف چلو۔ جی دادا۔ عظیم نے اوپر نیچے سر ہلایا۔ کبیر دادا نے سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ بارش کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ بار بار بجنے والے پیغامات کی گھنٹیوں کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔